الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حضرات، معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کے ساتھ جہاں بے شمار خوبیاں رکھی ہیں، بے شمار صفات حمیدہ اس کے ساتھ منسلک فرمائی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کے اندر جہاں زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ بتایا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کے اندر جہاں اپنی عبادت کا سلیقہ اور طریقہ اور ڈھنگ سکھلایا اور بتایا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے یعنی عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے دیگر دوسرے طریقے پر امور کی انجام دہی اور زندگی کے بسر کرنے کا طریقہ اور سلیقہ، اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ اور طریقہ، گفتار و کردار کو درست رکھنے کا سلیقہ اور طریقہ، دل و دماغ کو پاک رکھنے کا سلیقہ، زبان کو غیبت، چغلی، بیجا بات، لڑائی جھگڑا اور دوسروں کو اذیت اور تکلیف دینے والے افعال سے بچانے کا حکم فرمایا۔ اعضاء اور جوارح کو اس کے اوپر پابندی لگائی، ہاتھ کے اوپر پابندی لگائی کہ ناحق کسی کے اوپر نہ اٹھے نہ چلے، پیر کے اوپر پابندی لگائی کہ اللہ کی نافرمانی والے کام کے طرف نہ چل کر کے جائے، جہاں ایک حکم لگایا وہیں دوسری طرف منع فرمایا، غلط کاموں سے انسان کو روکا اور نیکی کرنے کا اور نیک کام کی طرف لپکنے کا اور بھاگنے کا اور دوڑنے کا حکم فرمایا گیا وَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیک کاموں کی طرف، نیک اعمال کی طرف بھاگ کر کے جاؤ، لپک کر کے نیکی کرو۔ یعنی انسان ایک اپنی زندگی اس طریقے کے اوپر گزارے، سر سے لے کر کے پیر تک کے پورا اس کا وجود، اس کا ظاہر بھی اور اس کا باطن بھی، اس کی جلوت والی زندگی بھی، اس کی خلوت والی زندگی بھی، اس کا معاملہ مسجد کے اندر اور مسجد کے باہر بھی، اور مسجد کے باہر اس کا معاملہ آفس اور دکان میں، اور اس کے ساتھ ساتھ گھر کے اندر اور گھر کی چار دیواری کے اندر اس کا معاملہ حاکم ہو تو محکوموں کے ساتھ اور محکوم ہو تو حاکم کے ساتھ، اس طریقے سے معاملے کی ادائیگی اور فریضے کی حسن خوبی کے ساتھ انجام دہی کرنا ہے، یہ سلیقہ اور طریقہ سکھلایا ہے۔ یہ اسلام کے ہی اندر ہے کہ صرف اس کے اندر عبادت کرنے کی اور عبادت کرنے کا ہی رنگ اور ڈھنگ نہیں بتایا، بلکہ عبادت کے علاوہ انسان صبح سے شام اور شام سے صبح تک اور لوگوں کے ساتھ جس طریقے پر پیش آنے کے معاملات، رشتہ داری کا نبھانا، اور پھر رشتوں کے اندر جتنے بھی رشتے ہیں سب سے اہم اور اہمیت والا رشتہ جس کو ہر انسان مانتا ہے، ہر مکتبہ فکر مانتا ہے، ہر مسلک اور ہر مذہب والا مانتا ہے کہ رشتوں میں سب سے بڑا رشتہ ماں اور باپ کا رشتہ ہوتا ہے۔ ماں کے احکام
ماں کے احکام کی ادائیگی، باپ کے احکام کہ اسلام نے کتنا فوکس اور کتنی اہمیت کے ساتھ بیان کیا۔ پھر اس کے بعد بھائی بہن کے ساتھ معاملات، پھر اس کے ساتھ دور کے اور قریب کے رشتہ داروں کے ساتھ معاملات، پھر اس کے ساتھ ساتھ اسلام نے یہیں پر بس نہیں کیا بلکہ فرمایا کہ پڑوسیوں کے ساتھ معاملات، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا، اس کا بھی احکام اسلام نے بتایا۔ پھر قریب کا پڑوسی اور دور کا پڑوسی، اس کے الگ الگ احکام بتائے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اسلام نے اس کی بھی قید ختم کر دی کہ صرف اور صرف ہمارا معاملہ مسلمانوں کے ساتھ بہتر ہو، بلکہ فرمایا گیا کہ تمام انسانوں کی خیر خواہی اور ان کی بھلائی سوچنے والا ہی اصل ایمان والا ہے۔ ہمارے اعضاء اور جوارح سے، ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ پیر سے، تمام کے تمام انسانیت کی اظہار آسانی نہ ہو بلکہ ان کو افادہ ہو، ہماری ذات سے ان کو فائدہ ہو۔ یہ زندگی گزارنے کا اور معاملات کا طریقہ صرف اور صرف اسلام نے سکھایا ہے۔ کیوں سکھایا؟ کیونکہ اسلام ہی آسمانی مذہب ہے۔ تب جس کے ذریعے سے سکھایا قرآن ہی اکیلی ایک ایسی کتاب ہے، یعنی توریت، انجیل اور زبور اور دیگر آسمانی چھوٹے بڑے صحائف کے بعد آخری کتاب جو آخری پیغمبر، امام الانبیاء، امام الرسل، تاجدار مدینہ، وجہ کائنات، تاجدار بطحہ، ہم سب کے سردار، آقا اور مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں اور آخری شریعت لے کر کے آئے اور ان کے اوپر آخری آسمانی کتاب نازل ہوئی قرآن کریم، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لا ریب فیہ، پوری کی پوری الحمد کے الف سے لے کر کے والناس کی سین تک کے ایک لفظ، ایک جو ہے زبر اور زیر اور پیش بھی اس کے اندر گڑبڑ نہیں ہے، اور بلکہ جو ہے گڑبڑ کا بلکہ اس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے اور شک بھی نہیں کر سکتے۔ اس طریقے پر اللہ تبارک و تعالی نے حفاظت کے ساتھ بھیجا، اور اس طریقے پر حفاظت کے ساتھ آسمان سے لے کر کے دنیا کی زمین دنیا تک، اور اس طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ اقدس کے اندر محفوظ کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آگے حضرات صحابہ کو بتلایا، اور صحابہ نے اسے محفوظ کر کے آگے بھیجا، تابعین، تبع تابعین، اولیاء امت اور اسلاف امت، اکابرین امت، یکے بعد دیگرے آج ہم تک اور انشاءاللہ قیامت تک اسی طریقے پر بہتری کے ساتھ اور عمدگی کے ساتھ اور بغیر شک کے اور بغیر کسی گھٹاؤ بڑھاؤ کے قرآن قیامت تک کے لیے جلتا رہے گا۔ اس کے اندر زندگی جینے کا سلیقہ اور سکھایا۔ تو آسمانی کتاب ہے، آسمانی مذہب اسلام اور آسمانی کتاب دین اسلام، تو اس لیے تمام کی تمام چیزیں کا طریقہ اور سلیقہ بتایا گیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو، اپنے فداکاروں کو اور صحابہ کرام کو استنجا اور بیت الخلاء کا طریقہ بھی بتلایا تھا۔ یہودی اس بات کے اوپر ہنسا کرتے تھے کہ تمہارا نبی کیسے ہے کہ تم کو استنجا اور جو ہے پیخانہ کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے؟ تو صحابہ نے بڑے فخر کے ساتھ کہا کہ اس میں شرمانے کی اور ہنسنے کی اور اس میں جو ہے تضحیک کی کیا بات ہے؟ ہمارے نبی نے، جب ہمارا نبی ہمیں نماز پڑھنے کا سلیقہ سکھاتا ہے، رکوع اور سجدے کا طریقہ سکھاتا ہے، ہاتھ اٹھانے اور باندھنے کا طریقہ سکھاتا ہے، سجدہ کرنے اور قومہ اور جلسے کے طریقہ سکھاتا ہے، دعائیں اور تسبیحات سکھاتا ہے، ہمارے نبی ہمیں ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بھائی بہن کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، تمام امور کو بتاتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں قضاء حاجت کیسے کرنا ہے، ہمیں استنجا کیسے کرنا ہے، ہمارا نبی یہ بھی بتاتا ہے، کیونکہ وہ رحمت للعالمین بن کر کے آئے۔ وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے کہ عبادت کا طریقہ تو بتائے لیکن پاک کیسے ہونا ہے اور طہارت کیسے حاصل کرنا ہے وہ نہ بتائے؟
چنانچہ آپ دیکھ لیجئے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کا طریقہ ہی ہے، اور یہ طریقے کی برکت ہے کہ مسلمانوں کا استنجا کرنا آپ دیکھ لیجئے اور دیگر مذہب پر چلنے والوں کا استنجا کرنے کا طریقہ دیکھ لیجئے، کس قدر استنجے کی چھینٹوں سے بچانے اور اپنے آپ کے اور اپنے کپڑوں کو بچانے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ بیٹھ کر کے اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ انسان فارغ ہو اور پھر اچھی طریقے سے صفائی کرے اور بہترین طریقے پر سب صاف ہو جائے، اطمینان ہو جائے، پھر اٹھے۔ لیکن آپ غور کر لیجئے دوسری جگہ پر کیا ہے ایسا، جانوروں کی طرح کھڑے کھڑے پیشاب کر رہے ہیں، پیشاب ختم ہوا اور پھر چل دیے کپڑا صحیح کر کے، اب آدھا پیشاب باہر ہوا، پیشاب کے قطرات جو ہے ظاہر سی بات ہے استنجا نہیں کیا گیا اور کھڑے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا گیا ہے، اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر کے کیا نہیں گیا، تو کھڑے ہونے کے بعد اور چلنے کے بعد ضرور قطرے ٹپکے ہوں گے۔ تو یہ زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ اور حیا اور شرم اس دین اسلام نے فرمایا۔ اسلام دین فطرت ہے، اسلام آسمانی مذہب ہے، اور کتاب جو قرآن ہے اور آخری کتاب ہے جو آخری نبی کے اوپر نازل ہوئی، یہ بھی ایک آسمانی کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں، جس کے اندر تمام تر طریقے اور زندگی کے سلیقے ہمیں بتلائے اور سکھلائے گئے ہیں کہ ہمیں کس طریقے کے اوپر رہنا ہے۔ فرمایا گیا، ابھی میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی اس کے اندر فرمایا گیا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی المؤمنین لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تشریح کرتے ہوئے اور اسی کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا کرنا اور حیا کے ساتھ رہنا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، ایک جزو لا ينفک ہے، یہ جزو لا يتجزا ہے۔ ایمان اور حیا کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ جو مسلمان ہوگا، جو مومن ہوگا، اس کی آنکھوں میں شرم ہوگی، اس کے دل کے اندر حیا ہوگی۔ مسلمان بے حیا نہیں ہوگا، مسلمان بے حیا نہیں ہوگا، نہ وہ طور طریق میں بے حیائی کرے گا، نہ وہ زبان اور اطوار سے بے حیائی کرے گا، نہ وہ لباس سے اور پہننے اور اوڑھاوے سے بے حیائی کرے گا۔ چنانچہ کپڑا پہننے کا اور کہاں سے کہاں تک کہ ہمیں اپنا سطر اور جسم ڈھانکنا ہے، اس کا طریقہ بھی اسلام نے سکھایا، صرف کہہ کر کے نہیں چھوڑا بلکہ بتایا۔ فرمایا گیا کہ جو آزاد مرد اور انسان ہے اس کا سطر گھٹنے کے نیچے سے لے کر کے ناف تک ہے، یہ حصہ انسان کا، یہ حصہ آدمی کا اور مسلمان کا اور مومن کا نہیں کھل سکتا، نہیں کھلنا چاہیے۔ لیکن آج ہم کیا دیکھتے ہیں کہ آج عجیب رواج ہو گیا ہے، وہ لباس جو انسان پہلے گھروں میں پہنا کرتا تھا آج وہ پہن کر کے باہر نکل آتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے نوجوانوں کو کہ وہ نیکر پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور گھٹنا کھلا ہوا، آدھی آدھی ران بھی کھلی ہوئی ہوتی ہے، اسی طریقے پر وہ گھر سے باہر نکل آتے ہیں، گھومتے ٹہلتے رہتے ہیں، اس کا نام فیشن پڑ گیا۔ میرے دوستوں، ہمیں کافروں کی اور اللہ کے نافرمانوں کی نقل کرنے کی ضرورت نہیں کسی بھی چیز میں، نہ ہم ان کے طور و طریق کی نقل کرنے کا جو ہے ہمیں حکم ہے اور اجازت ہے، نہ ہمیں ان کے لباس کی نقالی کرنے کی اجازت ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے نبی نے ہمیں طریقہ بتایا ہے، ہمیں کپڑے پہننے کا بھی طریقہ بتایا ہے، ہمیں جسم ڈھانکنے کا حکم فرمایا ہے، ہمیں حیا کے ساتھ رہنے کا حکم فرمایا ہے، ہمیں نامحرم کے سامنے آنکھوں کو نیچے کرنے اور ان کو نہ دیکھنے کی جو ہے حکم ہم کو دیا گیا ہے۔ عجیب و غریب صورتحال ہے، عجیب غریب صورتحال ہے۔ تو ہمیں لباس میں اور اپنے طور طریق میں اور گفتار میں اور کردار میں ہمیں ایسا رہنا چاہیے کہ ہم نظر آئے کہ ہاں ہم مسلمان ہیں، ہم نظر آئے کہ ہم جو ہے مومن ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے فرما بردار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ عجیب عجیب ڈے بنایا جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا دنیا کے اندر بے حیائی اور دنیا کے اندر خرافات کے اندر انسان مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں حکم ہے کہ ہم تمام چیزوں سے احتراز اور اعتراض کریں۔
ہمارے یہاں کوئی ڈیویگ نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہمارے یہاں تو حیا کے ساتھ رہنا ہوتا ہے۔ ہماری بیٹیاں اور بچیاں حیا کے ساتھ اور پردے کے ساتھ رہنے کا انہیں حکم دیا گیا ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایمان کا ایک جزو ہے، یعنی اگر ایمان ہے مکمل طور پر تو مومن کے اندر حیا بھی ہونا چاہیے، اور ہر طریقے پر ہر جگہ پر حیا ہونا چاہیے۔ زبان میں ہو کہ جو ہے گفتگو غلط نہ نکلے، ہماری آنکھ میں حیا ہو کہ نامحرم کی طرف نگاہ نہ اٹھے، ہمارے کان میں حیا یہ ہو کہ ہم کسی کی برائی، غیبت، چغلی نہ سنیں، یہ حیا ہے۔ ہمارے اندر شرم ہونا چاہیے، بے حیائی ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ایمان کا خاصہ یہ ہے، ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے، ایمان کا اثر ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے اور ہمارے باہر بھی ہونا چاہیے، ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے اور ہمارے باہر بھی ہونا چاہیے۔ جیسے لا الہ الا اللہ، یہ اقرار غلامی ہے، غلامی کا اقرار کرتا ہے کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، آپ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، آپ ہی عبادت کے لائق ہیں، آپ ہی رب ہیں، آپ ہی ایشور ہیں، آپ ہی گارڈ اور لارڈ ہیں، کسی کا ایسا منہ ہی نہیں ہے، کسی کا ایسا وجود ہی نہیں ہے کہ انسان کا سر اس کے سامنے جھکے، صرف اور صرف جو اس کی مستحق ہے ذات وہ ہے اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ انسان اظہار کرتا ہے، اور محمد الرسول اللہ یہ ہے اظہار غلامی۔ ہم نے اقرار کر دیا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اچھا بھائی اب اس کے اوپر آؤ، اس کے اوپر عمل کرو۔ اللہ کو جب مان لیا تو اللہ کی مانو، اب اللہ جو کہتا ہے، جو اللہ نے قرآن کے ذریعے سے اور قرآن کی تفسیر کے ذریعے سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے تو اس کے اوپر اپنی زندگی لاؤ۔ لا الہ الا اللہ اقرار غلامی، اور محمد الرسول اللہ یہ اظہار غلامی ہے۔ تو ہمارا اندر کا وجود، ہمارا نفس بھی محمدی ہو، اور ہمارا باہر کا وجود یعنی لباس اور طور و طریق بھی ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔